الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز اراکین جامعہ، اساتذہ کرام اور معلمات اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج 27 جولائی ہے اور 27 جولائی کو سن 2015 عیسوی میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا انتقال ہوا تھا۔ چنانچہ انہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے یہ پروگرام منایا جا رہا ہے تاکہ نئی نسل تک اور نئے بچوں تک ان کے پیغامات پہنچیں۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا پورا نام ابوالفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا۔ وہ تمل ناڈو کے ایک قصبے رامیشورم میں 15 اکتوبر سن 1931 کو ایک متوسط خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ماہی گیر تھے اور لوگوں کو کشتیاں کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ فرمائی اور APJ عبدالکلام نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم رامیشورم کے اندر ہی حاصل کی۔ لیکن غربت کا عالم یہ تھا کہ انہیں اخراجات پورے کرنے کے لیے اخبارات تقسیم کرنے پڑے اور ان کو بیچنا پڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے راماناتھ پورم میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی اور 1954 میں انہوں نے مدراس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے DRDO اور ISRO کو جوائن کیا اور یہاں پر داخل ہونے کے بعد انہوں نے ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سارے میزائل بنائے جن میں اگنی، پرتھوی، آکاش اور ناگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سن 1974 عیسوی کے اندر انہوں نے ایٹمی تجربہ کیا اور پھر دوسرا ایٹمی تجربہ انہوں نے 1998 عیسوی کے اندر کیا اور جب یہ تجربہ کیا گیا تو یہ کامیاب رہا اور اسی وقت ہندوستان پرمانو سمپن دیشوں کی سوچی میں شامل ہو گیا، یعنی ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ سن 2002 عیسوی سے سن 2007 عیسوی تک ڈاکٹر APJ عبدالکلام ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ رہے اور جب انہوں نے صدر جمہوریہ کے پد کو چھوڑا تو اس کے بعد ہی وہ مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف سائنسی اداروں کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہا۔ چنانچہ ملک کے اندر ان کو بہت سارے انعامات بھی دیے گئے، بہت سارے اعزازات بھی دیے گئے، جن میں سے پدم بھوشن اور ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن بھی ان کو دیا گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے اس کالجز نے اور یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی عطا فرمائی۔ 27 جولائی کو وہ شیلانگ کے اندر ایک پروگرام کے اندر لیکچر دینے کے لیے گئے تھے اور ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہے تھے کہ ان کو تکلیف محسوس ہوئی، لیکن تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر انہوں نے اچھا محسوس کیا اور آڈیٹوریم کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا لیکچر شروع کیا اور ابھی صرف 5 ہی منٹ کا لیکچر انہوں نے دیا تھا کہ فوراً زمین پر گر پڑے۔ انہیں اٹھا کر کے آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے جب چیک کیا تو نہ ان کی نبض چل رہی تھی اور نہ ان کی سانس چل رہی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کو شیلانگ سے گوہاٹی لایا گیا اور گوہاٹی سے 28 جولائی کو دہلی کے اندر لایا گیا اور دہلی میں ان کی جو رہائش گاہ تھی وہاں پر ان کی لاش کو ترنگے کے اندر لپیٹ کر کے رکھا گیا اور ملک کی معنویت شخصیتوں نے اور بہت ساری سیاسی شخصیات نے ان کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی لاش کو خصوصی طیارے کے ذریعے رامیشورم لے جایا گیا اور وہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور یہ رسومات 30 جولائی کو ادا کی گئی اور لوگوں کا ایک جم غفیر وہاں پر موجود تھا، لہٰذا ان کو جو ہے پورے اعزازات کے ساتھ، ملکی اعزازات کے ساتھ جو ہے سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی خدمات کو سراہتے ہوئے ملک کے اور بیرون ملک کے بہت سارے لوگوں نے اپنی تعزیت بھی پیش کی اور جو ہے اپنی رائے کا اظہار بھی فرمایا۔ ان میں سے چند لوگوں کی آراء کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس ملک کے وزیر اعظم
श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की मौत साइंसी बिरादरी के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने भारत को अजीम बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्होंने रास्ता दिखाया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने डॉक्टर कलाम के तहत खिदमत अंजाम दी, इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने एक अजीम इंसान खो दिया जिसने दिफाई टेक्नोलॉजीज़ में ख़ुद इन्हिसारी के फ़रोग में शानदार खिदमत अंजाम दी। उनकी ज़िंदगी और काम को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इसरो के चेयरमैन एस करण कुमार ने अपने साबिक साथी को एक अजीम शख्सियत और शरीफ इंसान करार दिया, जबकि साबिक चेयरमैन माधवन नायर ने डॉक्टर कलाम को एक आलमी रहनुमा करार दिया और कहा कि पसमानदा और गरीब लोग उनकी तरजीह थे। उनके जहन में जो कुछ होता था वो हमेशा नौजवान नस्ल तक पहुंचाने का जज्बा रखते थे। मज़ीद कहा कि उनकी मौत ने एक खला छोड़ दिया है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। जुनूब एशियाई रहनुमाओं ने भी ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की तारीफ़ की। भूटान की हुकूमत ने डॉक्टर कलाम की वफ़ात पर मुल्क के झंडे को सरनिगू करने का हुक्म दिया और खिराज अक़ीदत के तौर पर 1000 मक्खन के चिराग रोशन किए। भूटान के वज़ीर आज़म ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम एक ऐसे रहनुमा थे जिन्हें तमाम लोग ख़ास तौर से भारत के नौजवान बहुत पसंद करते थे और उन्हें अवाम का सदर कहते थे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने डॉक्टर कलाम को एक अजीम सियासतदान, मशहूर साइंसदान और जनूबी एशिया की नौजवान नस्ल के लिए तहरीक का ज़रिया करार दिया और उनकी वफ़ात को भारत और इससे आगे के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया और अपनी आरा पेश की। तो डॉक्टर कलाम की सारी फ़िक्र इस पर मरकूज़ थी कि नौजवान नस्ल और हमारी कौम के बच्चे तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम ही के ज़रिए वो बुलंदियों को छू सकते हैं और इस दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो उनका ज़्यादा ज़ोर इसी पर था कि बच्चे तालीम हासिल करें, नौजवान तालीम हासिल करें। लिहाजा हमें इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए और तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला APJ अब्दुल कलाम साहब की खिदमत को कबूल फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।